دلوں کو جوڑتا اور اس میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ ردائے گمرہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں بھی جس وقت بھی آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے۔ بڑا ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، تو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے نوجوان شابیز خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے سجاد اکرم کے شو میں اور سجاد اکرم کے کتاب کی رونمائی میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سجاد اکرم اپنی اسی کتاب میں ایک شعر کہہ رہے ہیں، میں باضد ہوں کہ اب کبھی ضد نہیں کرنی، میں باضد ہوں کہ اب کبھی ضد نہیں کرنی، اور میری ضد کو ضد سمجھتے ہیں۔ اب بھلا سمجھیں گے کیوں کر، کس وجہ سے سمجھی جائے کہ سجاد اکرم کی کتاب گویا کہ سجاد اکرم کا مرید اور مرشد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں، جیومیٹریکل پیٹرن میں بنا ہے، سجاد اکرم نے خود تخلیق کیا، شاعری سجاد اکرم کی، پبلشر سجاد اکرم۔ اب اس سے بھلی بڑی ضد اور کیا ہوگی جسے ہم نہ سمجھیں؟ تو ضد تو ہے، اور یہی خوبصورت ضد کہ اپنی بات کو دوسرے تک میں نے پہنچانا ہے، اور یہ ضد کا، اس محبت کی ضد کا سفر سجاد اکرم نے طے کیا ہے، جس کے لیے اب میں کچھ اپنے الفاظ ان کی مصوری کے حوالے سے اور ان کی شاعری کے حوالے سے جناب جمالی صاحب، اس ادارے کے ڈی جی صاحب، ان کو زحمت دوں گا کہ وہ آئے، سجاد اکرم کے فن کے حوالے سے اور ان کے کتابی شکل میں ان کے حروف کے حوالے سے آپ اپنا آئیے، پلیز تشریف لائیے، آپ اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے اور میرے ادارہ PLC کے لیے یہ باعث مسرت دن ہے کہ ہم ایک یونیک ایگزیبیشن اور کتاب کی لانچنگ کر رہے ہیں۔ میرے لیے نام بڑا انٹرسٹنگ ہے، مرشد بھی ہے، مرید بھی ہے۔ اب سجاد اکرم صاحب پتہ نہیں مرشدوں کی لسٹ میں یا مریدوں کی لسٹ میں، یہ وہ خود بتائیں گے، لیکن ہمارے معاشرے میں ان دو لفظوں کا بہت امپارٹنس ہے۔ میں بلوچ ہوں، سندھ سے ہوں، ہم تو مریدوں میں شامل ہیں۔ تو کتاب ابھی سرسری طور تو میں نے اتنی پڑھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ پڑھوں گا تو پھر ضرور میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ کر سکوں گا۔ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ آئے اور اس محفل کو رونیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم تو مریدوں میں سے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کتاب کو میں نے سرسری اس کا مطالعہ کیا ہے، کہنے کو تو شخصیت مرشد کی دوسری ہوتی ہے، لیکن ہمیں جب سجاد اکرم صاحب کا شعر پڑھتے ہیں یا ان سے ملتے ہیں یا ان کا کام دیکھتے ہیں تو ان میں مرحوم عرفان حکیم صاحب کا بحیثیت مرشد کے نام آیا ہے، لیکن عرفان حکیم صاحب کی کیا خوب بڑی شخصیت ہوگی، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کہ جنہوں نے انہیں یہ حکمت عطا کی سجاد اکرم صاحب کو کہ سچا مرشد جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے، اور ایک آرٹسٹ یا ایک شاعر یا کسی بھی فنون لطیفہ سے جڑا ہوا شخص، اس کا مرشد در اصل اس کے اپنے اندر ہوتا ہے، اور وہی مرشد جو ہے اسے پھر
یہ رنگوں کا سفر کراتا ہے، حرفوں کی اس میں کھپاؤں میں لے کر جاتا ہے اور غاروں میں لے کر جاتا ہے. تو وہی مرشد، اور یہی مرشد جو ہے آج اس مرشد نے کیا کیا خوبصورت رنگ دکھائے ہیں. اب یہ دیکھیے ایک نظم جسے ہم نثری نظم کہتے ہیں، اور نثری نظم آج کے دور میں انتہائی قابل قبول ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نثری نظم کو گو کہ نظم نہیں کہتے، لیکن وہ ہے، اپنا وجود رکھتے ہیں. اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات سجاد اکرم صاحب کہہ رہے ہیں، بھوک لگی صاحب، بھوک لگی. اب اس ایک جملے کے اندر کتنا درد ہے محسوس کیجیے، اور اس درد کو یہ شخص محسوس کرتا ہے. صاحب بھوک لگی ہے، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، محسوس کیجیے. صاحب بھوک لگی ہے، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں. اب میں کہتا ہوں یہی پوری مکمل نظم ہے. اس میں جو درد ہے، ایسی درد کی کتھائیں آپ ہر صفحے کے بعد کہیں نہ کہیں محسوس کریں، اور یہ وہی محسوس کرتا ہے جسے مرشد جو ہے وہ کچھ اذن دیتا ہے، زندگی کو سمجھنے کا اذن. اور یہ جو فنکار لوگ ہوتے ہیں یہ زندگی کو سمجھتے ہیں. اب میں اظہار سمیہ اسلم صاحبہ جو ہمارے ڈیزائنر بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، محترمہ سمیہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گی. اور میرا ان سے ایک تعلق تھوڑا سا اس طرح سے بھی تھا کہ مجھے ایک پروجیکٹ کرنا تھا جس میں مجھے مغلائی دور کے کچھ کیریکٹرز تھے، ان کو شوٹ کرنا تھا. تو مجھے سجاد کو دیکھ کے ہمیشہ بڑا ایسا فیل ہوتا تھا کہ ان میں ایک فنکار بھی ہے جس کے ایکسپریشنز بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے پلیز اگر مناسب سمجھیں تو یہ وزیر کے رول کے لیے میں آپ کو سلیکٹ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ سیٹ کے جیسے آپ کی مرضی. ہی واز سو ماشاء اللہ کمیٹیڈ ٹو دس جو بھی میرا ایک پروجیکٹ تھا. یہ آئے، ان کو فٹنگس وغیرہ میں نے ان کی کروائیں پہلے، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ شوٹ کیا، اور جو ایکسپریشنز انہوں نے ماشاء اللہ اس میں دیے ہیں، آئی مین وہ شوٹ اگر میں سمجھتی ہوں کامیاب ہو سکا تو اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سو میں نے تو جب بھی ماشاءاللہ ان سے کسی بھی قسم کی ہیلپ کی یا کسی بھی قسم کی آرٹ کے حوالے سے گفتگو کی یا ڈسکشن کی وہ کی، تو یہ ماشاءاللہ ہمیشہ بہت مددگار رہے ہیں اس معاملے میں. کتاب ان کی میں نے پڑھی، اور کتاب پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے ایک انسان اپنی پوری زندگی میں جتنی اس وقت تک ہماری زندگی ہے اس میں جن حالات اور واقعات سے گزرتا ہے، جس میں کبھی کہیں اس کو ندامت کا احساس ہوتا ہے، کہیں پہ اس کو دنیا کے ارد گرد جو دکھ اور تکلیفیں ہیں ان کی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اس کا ذکر ہے. کہیں پہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ کہیں پہ اپنے کام یا اپنی چیزوں سے ریلیٹڈ جو بھی اس کے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے. تو بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ بہت آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے. آج کل کی جو نسل ہے آئی تھنک اس کے لیے یہ ایک اچھی کتاب ہے. پڑھنا آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، اور آپ بہت چیزوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. میں ان کی 2-3 جو چیزیں جن سے میں ریلیٹ کر پائی ہوں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گی. ملامتیں ان کی ایک نظم ہے. کچھ تلخیاں کچھ ملامتیں ہیں، کچھ تلخیاں ہیں کچھ ملامتیں ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بے وجہ سی چاہتے ہیں. کچھ پرانے وقتوں کی نئے دور پر اترتی، انمول جو تھی کبھی اب بے مول سی کہاوتیں ہیں. کچھ دنوں کے رشتوں میں صرف لمحوں کی رکاوٹیں ہیں، کچھ دنوں کے رشتوں میں صرف لمحوں کی رکاوٹیں ہیں. ان میں کچھ ہو نہ ہو نظر آتی بس عداوتیں ہیں. کبھی بننا کبھی سنورنا، کبھی ساتھ رہ کے بگڑنا، احساسات کے نام پہ صرف اور صرف بناوٹیں ہیں. سفید عمارتوں میں پلتی سیاہ عدالتیں ہیں، گواہوں کی نیتوں میں خاک کی ملاوٹیں ہیں. ہر جا ہر سو نگر نگر کی گفتگو میں سجاد، ہر جا ہر سو نگر نگر کی گفتگو میں سجاد، بس سیاستیں ہیں صرف سیاستیں ہیں. کچھ تلخیاں ہیں کچھ ملامتیں ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بے وجہ سی چاہتے ہیں. ان کی ایک اور
اور نظم یہ بھی مجھے بہت دل کے قریب محسوس ہوئی. ہم ہیں کون تھے کیا، ہم ہیں کون تھے کیا، ہو کیا گیا ہے ہم ہوں گے کیا. دن بدن دھستے جا رہے ہیں ان بے جواب سوالوں کے پیچھے. اپنے پاؤں پر کھڑے تک نہیں ہیں اور بھاگم بھاگ دوڑ رہے ہیں مشکلوں میں گھرتے ہوئے نام کی آسانیوں کے پیچھے. ضرورتوں کو رخ دے چکے ہیں ایسا، چاہیے سب ابھی اس کے پاس ہے جیسا. چھوڑ کر آگ ہوا مٹی اور پانی کا آئینہ، چھوڑ کر آگ ہوا مٹی اور پانی کا آئینہ، چہرہ جیسے رکھ کے بھول گئے ہیں آئینے کے پیچھے. بلند و بالا محل تو ہیں، بلند و بالا محل تو ہیں، پر بند ہیں در اور دریچے. مالی ہم جب سے خود کو سمجھ بیٹھے ہیں سجاد، بگاڑ چک رہے ہیں قدرت کے سبھی باغیچے. ہم ہیں کون تھے کیا، ہو کیا گیا ہے ہم ہوں گے کیا. دن بدن دھستے جا رہے ہیں ان بے جواب سوالوں کے نیچے. بہت خوبصورت بات. یہ سوال آئے روز میرے خیال ہے ہم لوگ اپنے آپ سے بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی جواب مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا. ان کی ایک اور نظم ہے، لفظوں کی مار. لفظوں کی دی ہوئی مار بھی اتنی ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، لفظوں کی دی ہوئی مار بھی اتنی ہی تکلیف دہ ہوتی ہے جتنی نظروں سے دی ہوئی مار. اسی لیے کہتے ہیں مجھ جیسے پاگل لوگ کہ اپنے الفاظوں کی چابی، کہ اپنے الفاظوں کی چابی، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اپنے الفاظوں کی چابی صرف اپنے دل و دماغ کی زبان تک رکھنی چاہیے. آپ نے نہیں رکھی کہ اپنے الفاظوں کی چابی صرف اپنے دل و دماغ کی زبان تک ہی رکھنی چاہیے، نہیں پتہ کون کب کیسے استعمال کر لے. یہ جو نظم اب میں سنانے جا رہی ہوں یہ مجھے بہت اچھی لگی. بینگ اے آرٹسٹ، یا انہوں نے کلاکار اس کو نام دیا ہے نظم کو. بہت ساری چیزیں میں فیل کر سکتی ہوں اس نظم کے اندر. ہم کلاکار لوگ بھی بہت کمینے ہوتے ہیں، ہم کلاکار لوگ بھی بہت کمینے ہوتے ہیں کہ کبھی رنگوں سے، کبھی لفظوں سے، کبھی ہتھیاروں سے کریت کر، کبھی ہواؤں میں لکھ کر، تو کبھی کیسے تو کبھی کیسے کہہ ہی جاتے ہیں سب کچھ. پر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پڑھ نہ لے، کوئی مجسمہ محسوس کر نہ لے. اوروں کے خیالات کے ابھرتے اپنے خیالات کو دبا دیتے ہیں، یا شاید کبھی وہی سب اپنے خیالات بن جاتے ہیں اور ہم ان کو کوئی شکل دینے میں لگ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شرکائے محفل، آج ہم اپنے احباب کی تعداد کو دیکھ کر میں از خود تو بہت سرشار ہوا ہوں کہ کتاب کی تقریب پذیرائی میں اتنے احباب کی شرکت، کتاب کے مستقبل کا جو کہ رہے گا، کیونکہ ذالک الکتاب، اللہ تبارک تعالیٰ کتاب کی قسمیں کھاتے ہیں، قلم کی قسمیں کھاتے ہیں، اس کا فروغ جاری رہے گا اور جاری رہنا ہے. اور جس طریقے سے ابھی سمیہ صاحبہ یہاں پہ خوبصورت نظمیں پیش کر کے گئی ہیں، اس سے آپ کتاب کی ایک جو ضخامت، فکری ضخامت کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیجئے کہ کیا خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی نظموں کو کہا ہے. اب میں اظہار خیال کے لیے جناب اظہر حفیظ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا دونوں حوالوں سے، کیونکہ اظہر حفیظ صاحب فوٹوگرافر بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، اور پھر شعر و ادب سے بھی خاصا تعلق ہے، دونوں حوالوں سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب اظہر حفیظ صاحب. السلام علیکم. میں نے اشفاق صاحب سے سنا تھا کہ بابا اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے سہولتیں کریٹ کرتا ہے، اور اگر آپ زندہ بابا دیکھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب مجھے کسی نے بتایا آ کے بیل ہوئی، میں باہر گیا تو کیونکہ میں اشفاق صاحب کو بہت پڑھتا تھا،
تو باہر کزن میرا کھڑا تھا, اس نے کہا اشفاق صاحب کا انتقال ہو گیا. تو میں رونے لگ گیا. مجھے کہتے ہیں بھائی جان اپنے عزیز تھے. میں کہا جان سے بھی عزیز. اور میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ عرفان حکیم کی وفات کی اطلاع کا میسیج شاید میں نے ہی اس کو کیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ عزیز تھا بہت زیادہ. عرفان حکیم کو میں پرانا جانتا تھا, سجاد سے تعلق بعد میں پڑا. میں نے آج تک سجاد کو کسی کے لیے پتھر رکھتے نہیں دیکھا, ہمیشہ پتھر ہٹاتے دیکھا. میں بہت دفعہ سوچتا ہوں اس کا گھر کیسے چلتا ہے, یہ کھانا کیسے کھاتا ہے, اس کی ہر چیز فری میں اویلیبل ہے. میں ایسے کہتا ہوں نا یار گیلری میں دے دے, ہاں اظہر بھائی لے لیں, 20 دن کے لیے چاہیے جی لے لیں. اچھا بیٹا اس کے پیسے کتنے ہوں گے, کس بات کے پیسے. اور اچھا اب میں سوچتا ہوں ادھر پنکھے بھی چلتی ہیں, لائٹیں بھی چلتی ہیں, 3 دن عملہ بھی انگیج رہے گا. اللہ نے 1-2 بھانجے بھتیجے دیے ہوں جو کوریج بھی ساری کرتے ہیں, ان ساروں کو پیسے کہاں سے جانے ہیں. لیکن اچھا دوسرا ہوتا ہے نا, سم ٹائمز بندہ غلطی سے کہہ دیتا ہے کہ جی کر لیں, اور بعد میں منہ سجا کے پھر رہا ہوتا ہے نہیں, اور پھر ساتھ ساتھ ساری چیزیں لگا بھی رہا ہے. تو میرے ذاتی خیال کے اندر یہ مرید نہیں ہے, مرشد ہے, جو میں نے اس کو اتنے سال میں پڑھا. اور کیونکہ اتنی سادگی اور آسانی اللہ تعالیٰ کسی مرشد کو دے سکتے ہیں, مرید کو نہیں دیتے. مرید کو لینے کی حاصل میں چلتا پھرتا رہتا ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں ان کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے مرشد ہیں. آپ عبداللہ سے ملیں, وہ بھی ایک مرشد ہے. اچھا میرا خیال تھا کہ میں ہی اس کو ڈھونڈتا رہتا ہوں. ڈاکٹر احمد آئے, انہوں نے دیکھا بچے نہیں ہیں, تو ساتھ کہتے ہیں بچے کدھر ہیں. اور جا کے جب انہوں نے عبداللہ سے ہاتھ ملایا, فاطمہ سے, مصطفیٰ صاحب ابھی بہت چھوٹے ہیں, اس نے حاضری لگائی ہے کہ میں بھی ہوں. لیکن جو عبداللہ اور فاطمہ ہیں ان کو ماشاءاللہ ساری آرٹ کمیونٹی اتنا ہی جانتی ہے جتنا سجاد کو اور اس کی گھر والی کو جانتی ہے. اور سب کی اماں سے بھی ملاقات ہے, بڑی خوش قسمت اماں ہیں جن کو اللہ نے ایسے بچے دیے ہیں. اور بہت کم مرشد ایسے ہوتے ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں. نارملی اذان ہوتی ہے, مرشد جو ہوتے ہیں نا وہاں دامی کرتے رہتے ہیں. میرا یہ جو بھائی ہے نا, یہ چھوٹا بھائی جو ہے, یہ ماشاءاللہ صوم و صلات والا مرشد ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے, اس کی نمازوں کو بھی سلامت رکھے, اور اس کی خدمت کو بھی سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سچو بابا, یہ دوسری گواہی تھی کہ مرشد خود آپ ہیں. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, اور اس سے پہلے مطلب گواہی پہ گواہی آ رہی ہے, اور اب وہ مہر ثبت ہوتی جا رہی ہے کہ مرشد آپ خود ہیں اور مرید بھی آپ خود ہیں. اب میں اظہار خیال کے لیے جناب ہمارے صاحب کتاب, بہت ہی درینہ دوست, شاعر بھی ہیں, مصور بھی ہیں, اور آپ انہیں بڑا خوبی سے جانتے ہیں, جناب احمد حبیب صاحب تشریف لائیں گے اور اپنا اظہار خیال بنو. جناب احمد حبیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جب اجب نے پروگرام کا آغاز کیا تو انہوں نے ایک ضد کی بات کی. جب وہ اس ضد کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے ایک شعر کسی کا یاد آ رہا تھا. وہ شعر یوں ہے, مجھے ابھی لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سجاد کے لیے ہی بہت پہلے لکھا تھا. وہ شعر ہے کہ الٹی طرف بہاؤ کے نیا کیے ہوئے, الٹی طرف بہاؤ کے نیا کیے ہوئے, اتریں گے پار ہم ہیں تہیا کیے ہوئے. میں پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم سے چونکہ بہاولپور ملتان کے مختلف سفر پہ تھا, تو اس پروگرام میں آنا میرا اپنا کچھ یقینی نہیں تھا. لیکن سجاد کے 2 دفعہ میسج گئے تو میں بڑا کوشش کر رہا تھا کہ کاش میں کسی طرح پہنچ سکوں, اور آج صبح میں پہنچا ہوں تو وہیں سے سیدھا میں ادھر آیا ہوں.
اس لیے کوئی بالکل باضابطہ تقریر نہیں کروں گا. میرے پاس سجاد کے لیے کہنے کو وہ یادیں ہی بہت ہیں جو ہم پچھلے کافی عرصے سے مختلف پروجیکٹس کرتے آ رہے ہیں, اور چونکہ سجاد کا سارا سفر میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ غالباً 2002 کی بات ہے. میں ہنر قضا میں اکثر شام کو جا کے بیٹھا کرتا تھا. میرے کچھ دوست تھے, تو ایک بالکل ینگ سا لڑکا مٹی نکال کے گوندھ رہا ہوتا تھا, اور میں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کتنا خوبصورت کام کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب یہ وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلے تو پھر بہت سارے پروجیکٹس میں ہم ساتھ رہے. اور آج جب ان کا نام, یہ کتاب کا نام پڑھا, تو یہ مرید و مرشد, یقیناً تیسری گواہی آپ میری بھی لے لیجئے عجب کہ یہ مرید و مرشد بیسیکلی ایک ہی شخص کا نام ہے. اور پہلے ان کے بہت سارے شاگرد موجود ہیں. یہ خود استاد ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں بہت ساری. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سلیبس پڑھا رہے ہوں, ایک چیز ہوتی ہے آپ تھاٹس پڑھا رہے ہوں, زندگی کو پڑھا رہے ہوں, زندگی کے مختلف ایکسپیرینس کو پڑھا رہے ہوں. تو ایسے لوگ یقیناً مرشد ہی ہوا کرتے ہیں. اور زندگی کے چونکہ وہ مرید ہوتے ہیں, ان کو کسی شخصی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ زندگی سے بہت کچھ لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ زندگی ہی ان کا مرشد ہوتی ہے. اور پھر جب آگے بانٹتے ہیں تو وہ خود ایک مرشد بن جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ ایک ہی شخص میں موجود ہیں. جو یہ سامنے میرا بھائی بہت عرصے سے میں جانتا ہوں بیٹھا ہے. میں 2-3 نظمیں سجاد آپ کی اجازت سے, ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے سجاد کی آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. خوش آمدید رمضان. جیسے اظہر بھائی نے کہا کہ یہ وہ مرشد نہیں ہیں جو دین و دنیا سے دور ہوں, یہ دین اور دنیا دونوں کے لے کے چلتے ہیں ساتھ. تو ان کی ایک نظم ہے کہ راہ راست پہ آئیں کیسے, راہ راست پہ آئیں کیسے, ضمیر اپنا جگائیں کیسے. ایک اچھا شاعر اور ایک اچھا فنکار وہ ہوتا ہے جو سوال اٹھاتا ہو, صرف جواب دینا نہ جانتا ہو. تو یہ ہمیشہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں. مختلف ان کی چیزیں میں پڑھتا ہوں تو یہ ہمیشہ ایک بڑا چبھتے سوالات پہ ان کا ہوتا ہے. تو راہ راست پہ آئیں کیسے, ضمیر اپنا جگائیں کیسے, صفائی نصف ایمان ہے, باقی نصف بھی اپنائیں کیسے. فاصلے رکھ چکے ہیں خودی سے ہم, تو فاصلے رب سے مٹائیں کیسے. عبادتیں گر دل و دماغ سے ہوں, تکبر میں ہم پھر آئیں کیسے. دیکھیں نا کتنی پیورٹی کی بات ہے. نعمت رمضان ملی ہے پھر ایک بار, سوہنے رب کو منائیں کیسے. روزے نماز تو کرنا ہی ہے, سجاد نفس پہ قابو پائیں کیسے. تو اصل مرشد کی یہاں سمجھ آتی ہے. جب آپ کسی شاعر کو پڑھیں تو بیسیکلی وہ جو جیسے حاصل غزل کا ایک شعر ہوتا ہے, اسی طرح نثری نظم میں ایک پنچ لائن ہوتی ہے جو کسی قاری کو بڑے آرام سے ایک اندھیری گلی میں لے کے چلتی ہے, اور جا کے جب اس کا سر ایک دیوار سے ٹکراتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ جھنجھوڑ دیا اس نے آپ کو. تو یہاں بھی اس نے جھنجھوڑنے والی بات کی ہے, اور میرا خیال ہے یہی اس نظم کا جو ہے وہ ایک حاصل یا پنچ لائن ہے. روزے نماز تو کرنا ہی ہے, ہر کوئی کرتا ہے, سجاد نفس پہ قابو پائیں کیسے. تو تو شہ رگ سے بھی قریب ہے بستہ, یا رب تجھے اور قریب پائیں کیسے. ماہ رمضان کی آمد ہے, پیاس تیرے عشق کی ربا بجھائیں کیسے. سب کو ماہ رمضان مبارک ہو. تو ایک شاعر بڑی سمپل بات کی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک
اچھی بات یہ ہے کہ اسلوب بڑا آسان ہے. ضروری نہیں کہ متاثر کرنے کے لیے آپ ڈکشنری کے بڑے بڑے الفاظ استعمال کریں. بڑی اچھے اسلوب میں, بڑی اچھی پیرائے میں بات کی جا سکتی ہے. اسی طرح نقاب پوش آج کے اس موجودہ سچویشن میں دیکھا جائے تو ایک بڑی اچھی نظم ہے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. جب چہرے چھپائے پھر رہے ہیں ہم کردار کے ننگے لوگ, چہرے چھپائے پھر رہے ہیں ہم کردار کے ننگے لوگ, ترتیب سکھا رہے ہیں ہم ادھڑے بے ڈھنگے لوگ, صفائی کا رونا بھی رو رہے ہیں ہم دلوں دماغوں سے گندے لوگ, بدماشی کی بھی انتہا تو دیکھو آنکھیں دکھا رہے ہیں بھینگے لوگ, بدماشی کی بھی انتہا تو دیکھو آنکھیں دکھا رہے ہیں بھینگے لوگ, رنگ اپنا بھلائے جا رہے ہیں سجاد ہم صدیوں سے بے رنگے لوگ, چہرے چھپائے پھر رہے ہیں ہم کردار کے ننگے لوگ. بہت شکریہ. میں آخر پہ اپنی نیک خواہشات کے ساتھ سجاد کو بہت ساری مبارکباد کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اور میری دعا ہے کہ یہ اسی طرح ترقی کرتے رہیں اور اتنا ہی کریٹیو کام بلکہ اس سے زیادہ کرتے رہیں اور یہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ احمد حبیب. اب میں اپنے صاحب کتاب 2 نہیں بلکہ 7 کتابوں کے مصنف, جس میں افسانہ بھی ہیں, شاعری بھی ہے, جناب امین کنجاہی صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب امین کنجاہی صاحب. میں واپس لے لینا. تھینک یو جی پلیز. السلام علیکم جی. یار اس کو پکڑ جی, تھوڑی توجہ چاہوں گا جی. اور آج مجھے چونکہ بات ہو رہی ہے مرید اور مرشد کی, اور اس سے پہلے اظہر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی اشفاق بابا جی کی. انہوں نے تو اشفاق بابا جی کو پڑھا ہے اور ہمیں اشفاق بابا جی نے پڑھایا ہے. اور بابا جی کہا کرتے تھے کہ دیتے جو دے رہے ہیں تو وہ گھٹ نہیں ہوتا. اور جو یہ کام کر رہے ہیں اپنا سجاد صاحب, وہ تو دے ہی رہے ہیں, اور دیتے جو جلد دئیے تو رب پھر واپس کئی گنا زیادہ کر کے دیتا ہے. اور میں چونکہ کام سا آدمی ہوں, میرا کوئی اتنا تو نہیں ہے وقت, لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے, اپنے سینئر سے, جن میں واصف علی واصف صاحب سے لے کر سرفراز شاہ صاحب تک کی جو ایک چین ہے, ان کے پاس بیٹھا, ان سے سیکھا. پھر عجب جیسے عجیب دوست ملے جن کی شاعری بھی, جن کی آواز بھی, جن کی پینٹنگز بھی کمال کے یہ لوگ ہیں. اور ہم لوگ تو صرف حرفوں سے رنگ بناتے ہیں. میں شروع میں پینٹنگ کرتا تھا, میری ماں مجھے ڈانٹتی تھی چونکہ میں بیڈ ریٹن تھا, کوئی 10 سال میرا بیڈ ریٹن. تو وہ میں جب پیلٹ اور پینٹ کو مکس کرتا تھا پیلٹ پہ, تو ماں میری ڈانٹتی تھی تو گند بڑا پانا ہے. تو پھر میں نے پینٹنگ چھوڑ دی اور شاعری کی طرف چلا گیا. اس میں پھر میرا ایک پنجابی کا شعر ہے جو کہ بابا کے حساب اور ان کے معیار پہ آتا ہے کہ چاٹی وچ مدانی اوکھی, چاٹی وچ مدانی اوکھی, دلی محل مکانی اوکھی, اکھیں پیچے لڑ جاندے نے, لا کے توڑ نبھانی اوکھی. اصل بات جو ہے نا جی, وہ نبھانا ہے. اور یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے نبھانا, وہ آنکھ سے ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کا سب سے پہلا چور دروازہ آنکھ ہے جو ازل سے ہے. موبائل تو اب آئے نا جی. اور مجھے
مجھے اپنا بابا نے کہا کہ سجاد چونکہ میرے لیے بہت محترم ہے اور ان کی کتاب میرے پاس PDF میں بھی ہے اور یہ خود کمال کا انسان ہے کہ میں واقعی اظہر بھائی والی بات کی حیران ہوتا ہوں کہ ایسے انسان اور وہ جو بے لوس ہے جسے کوئی یہ نہیں کہ یار میں نے کوئی کمائی کرنی ہے، نہیں، وہ ایک خوبصورتی جو اس کے اندر ہے وہ میں اس کی نظموں میں بھی دیکھی ہے اور میں چاہوں گا کہ بابا کی ایک نظم، اگر میں زیادہ ٹائم اجے بھائی نہیں لے رہا، اجے بھائی تھینک یو، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی ایک نظم بے چارگی، چونکہ میں بھی ساری عمر سوٹی پھاڑ کے چلے اور دوسری یہ کہ آج تو یہ سائمہ اسلم میرے خیال میں اگر سمیہ اسلم، تو میں نے کہا چلیں اس حوالے سے اگر بابا میں انہیں کوئی مغل نظر آیا تو میرے میں کوئی انگریز تو نظر آئے گا، تو میں ایک نظم بابا کی شیئر کرنا چاہتا ہوں جی، جو کہ بہت کمال ہے اور بات عجب بھائی نے بڑی اچھی کی تھی کہ شاعری صرف وزن کی بات نہیں ہے، یہ ساری فیلنگز ہیں، احساس ہے، اور یہ وہ احساس ہی ہوتا ہے جو کمیونیکیٹ ہوتا ہے۔ اور جو سجاد نے شاعری کی ہے، ایک تو ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے آسان اردو استعمال کی ہے، چونکہ میری آج کے دور کے نئے نسل کے بچوں کو اردو نہیں پڑھنی آتی، اور وہ تو رومن میں بھی میرے خیال میں وہ میسیج کرتے ہیں اگر اردو کریں، اور اردو زبان میں نہیں کرتے، تو انہوں نے جو اردو استعمال کی ہے وہ اتنی آسان ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو خیر بہت ہی آسان ہے، لیکن جو نئی نسل ہے ہماری بچے ان کے لیے بہت ہی زیادہ یہ آسان ہے۔ اور میں اب بے چارگی میں سے آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں جی۔ بے چارگی، زندگی معصوم سے بچے کی مانند، سنسان گلیوں میں تنہا بتا دی جائے، یہ تھوڑا سا غزل کا ٹچ ہے اس میں لیکن کمال بات ہے، اور یہ ساری بات فیلنگز کی ہے۔ زندگی معصوم سے بچے کی مانند، سنسان گلیوں میں تنہا بتا دی جائے، شکل دیکھ کر اپنی قسمت کے آئینے میں کورے کاغذ پر سیاہی بہا دی جائے۔ اور کتنے خوبصورت ہے کہ کبھی خطوط پر غلط پتہ لکھ کر، کیا خوبصورت فیلنگ ہے، اور I really amazed when I conceived this feeling and اور یہ میں حیران ہوا ایز اے شاعر کہ یار مینوں کیوں نہیں خیال آیا، اور میں نے تھوڑی جیلسی فیل کی کہ یار یہ کمال کا بنا ہے۔ کبھی خطوط پر غلط پتہ لکھ کر اپنی کہانی اوروں کو تھما دی جائے، اور کہانی بنانے سے کہاں بنا کرتی ہے، کردار ساکن رہیں صفحے عنوان ہٹا دی جائے۔ واہ کیا اچھا ہے۔ اور بے موسمی تباہی بارش ہو، بے موسمی تباہی بارش ہو طوفان کے جیسی، ناؤ خوابوں کے خیالوں کی بہا دی جائے، اور امید کی غزل لکھ کر رشتے زخموں کے خون سے، نا امید گویوں سے گوا دی جائے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور مدھم سی روشنی جہاں بھی نظر آئے، وہیں پر تمام عمر بتا دی جائے، خاموش چہروں پر گہری باتیں چھپی ہیں، ہاتھ کی لکیروں کی طرح مٹا دی جائے، اور راز کی بات وہی ہے سجاد، دل میں بسا کر جو بھلا دی جائے۔ واہ کیا خوبصورت ہے۔ اور آخری دو مصرے جو ہیں، زندگی معصوم سے بچے کی مانند، سنسان گلیوں میں تنہا بتا دی جائے۔ بہت اچھے اور بہت شکریہ، میں آپ کو ٹائم دیا، لیکن سمجھیے گا کہ مجھے سجو سے بہت پیار ہے اور میرے لیے بہت محترم تھی۔ جی تھینک یو۔ امیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور سجو سے پیار
निशानियाँ मिल रही हैं, बहुत कम लोग आते हैं और ये जा वो जा सिलसिले चलते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन हरफों के अंदर से फूटती हुई रोशनी को अपने अंदर डाल रहे हैं। और ये जो आपके लिए बहुत मुबारकबाद लम्हात है इस वक्त, जो इस वक्त हम इस तकरीब में देख रहे हैं। अब मैं अपने इस आर्ट के शो के मेहमान खसूसी और फिर इस तकरीब के भी सदर नशीन जनाब डॉक्टर अर्जुमंद फैसल साहब, इस वक्त हमने ये देखा कि पहले जो है किताबें पजीराई हुई हैं और अब बाकायदा डॉक्टर अर्जुमंद फैसल साहब तशरीफ लाएंगे और मैं जहमत दूंगा सज्जू बाबा को भी कि वो भी तशरीफ लाए ताकि बाकायदा किताब की तकरीब रूनुमाई आपकी भरपूर तशरीफ लाए डॉक्टर अर्जुमंद फैसल साहब। और ये किताब चूँकि किताब हमारे हाथ में थी तो पजीराई के लिए हमारी बहन पढ़ गई है, अमीन साहब मैंने खुद पढ़ा है, अहमद हबीब ने वो पजीराई थी, अब किताब की रूनुमाई। प्लीज डॉक्टर साहब। प्यारे सज्जू और तमाम मेहमान गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस अनोखे मौके पर मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया। ये मौका अनोखा इसलिए है कि मैं पाकिस्तान में फ़न को और अदब को तकरीबन 1965 से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी याद में कोई ऐसी तकरीब नहीं कि जहाँ पे किसी भी फ़नकार ने अपने फ़न पारों की भी नुमाइश की हो और साथ में एक किताब की रूनुमाई भी हो। तो बहुत मुबारक हो आपको। अब से 54 साल पहले फरवरी का महीना था, 1970 में सादिक़ैन साहब ने एक अपनी किताब लॉन्च की थी जिसका नाम था रुबाइयात सादिक़ैन नक्काश, और जिसके उन्होंने अपनी रुबाइयों के ऊपर तस्वीरें बनाई थी और वो उस किताब के अंदर थी मगर कोई नुमाइश नहीं थी। तो वो उसको जब उन्होंने लॉन्च किया और मैंने किताब ली और मैं उनसे उस पर दस्तखत कराने गया तो कहने लगे, अर्जुमंद फैसल, मैं दुनिया के लिए अपना एक वन मैन शो छोड़ कर जा रहा हूँ। अब आपकी नुमाइश की तरफ अगर हम देखें तो इन जो हैं फ़न पारे वो कोई जमालियाती हुस्न का मुरक्का तो नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये रूप, अशकाल या तराश का पैकर है, यानी शेप्स एंड फॉर्म। और अगर ज़्यादा इनको गौर से देखें तो आप ये कहेंगे कि ये फ़िक्र और जज्बात का पैकर है जो देखने वाले को सोचने पे मजबूर करता है। आओ मुझसे बात करो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। और यही सिलसिला सवालात का अभी कुछ लोगों ने जिक्र भी किया, बिल्कुल यही सिलसिला मुरीद व मुर्शद में भी चलता रहा है। मुरीद व मुर्शद में महबूब के मोहल्ले, कूचे, उसकी राह गुज़र या शहर का जिक्र तो नहीं है, ना ही महबूब के लबो रुखसार की तारीफ़ें हैं। बस अगर आप गौर करते जाएं तो ये सवालों का मुरक्का है।
جس میں جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے جب اسے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں ذات کے بارے میں سوال ہیں، رشتوں کے سوال ہیں، اطراف کے اشخاص اور کرداروں کے سوال ہیں، حالات حاضرہ اور کڑوا سچ کا بیان ہے، محاسبہ ہے، فکر مندی ہے، حاصل اور لا حاصل پر گفتگو ہے، تلاش حق ہے، حاصل سبق ہے، وطن سے بے لوث محبت کا اظہار ہے، دعا ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں نئی سحر کی امید بھی ہے اور آپ سجو تابناک صبح صادق کے منتظر بھی ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں یہ امید اس لیے قائم ہے کہ قدرت نے آپ کو ان انمول دوستوں اور اتنی خوبصورت شریک حیات سے نوازا۔ خاص کر آپ نے اپنے استاد عرفان حکیم صاحب مرحوم سے جس خلوص اور محبت کے انداز سے ان کا تذکرہ کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے انتساب لکھا ہے وہ دل کو چھو لیتا ہے۔ میں آپ کو تقریباً 8 سال سے جانتا ہوں اور میں نے ہمیشہ آپ کو نہایت لگن اور سچائی کے ساتھ فن کی خدمت کرتے ہی پایا۔ ہر مسترد فنکار کی طرح آپ کا یہ سفر طویل ہے مگر دشوار ہے، جس کا ذکر آپ نے کتاب میں کئی انداز میں کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بھی حضرت صادقین صاحب کی طرح ایک دن یہ شعر ضرور پڑھیں گے کہ ہر چند نازوں کا پناہ ہوں اے دوست، ہر چند نازوں کا پناہ ہوں اے دوست، میں آبلہ پاں ہوں دل جلا ہوں اے دوست، کھلتے ہوئے ایک پھول کا جلوہ کرنے کانٹوں پہ کئی کوس چلا ہوں اے دوست۔ مجھے یقین ہے آپ بھی پھول دیکھیں گے۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر ارجمن صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور کیا خوبصورت الفاظ کی گلکاری پیش کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، مجھے اسی وقت مرزا غالب کا شعر یاد آیا کہ یہ جو شاعر اور مصور، خصوصی طور پر مصور، جنہیں صحیح طور سے سبق یاد ہو جائے تو وہ پھر وہی مرزا غالب کا شعر پڑھتے رہتے ہیں کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاں با مجھ سے۔ تو بس اس کے مصداق جو ہے ان کی زندگی رہتی ہے۔ اب میں آج کے صاحب کتاب اور خوبصورت، جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی مصوری کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں اور ناظر ان کی مصوری کو دیکھ کر اس میں وہ تزئین و آرائش یا ڈیکوریٹو پہلو نہیں، بلکہ وہ جو معاشرے کے اندر سوالات ہیں، پیٹرن میں کیا مصور بیان کر رہا ہے، تو وہ چیز وہ آپ نے مصوری میں پیش کی ہے۔ تو آج کے صاحب کتاب گو کہ ہمارے بھائی کے 3 بچے ہیں، لیکن آج ایک چوتھے بچے کے بھی یہ والد ہو رہے ہیں۔ تو سجو بابا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے آپ کا شکریہ بھی ادا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور اس کے بعد مائک انہی کے پاس رہے گا۔ میں اب تھک گیا ہوں بیٹھ کھڑا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم سب احباب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کاوش جتنی رہی ہے کام کی اور یہ کتاب کی اسپیشلی، جو یہ مجھے ہمت دینے والے میرے استاد عرفان حکیم تھے۔
जो बहुत जल्दी चले गए, जिनका दुख आज भी है और हमेशा रहेगा। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा अपने वालदा का कि जो भी आज आप मुझे सामने देखते हैं, तरबियत और जो आप मुझमें नज़र आता है, सब मेरे वालिदैन की निस्बत से है। शुक्रिया अदा करूँगा अपने शरीक हयात का, सना का, कि हर मुश्किल वक्त में जो उन्होंने साथ दिया, अपने बच्चों का, जो मेरे जो इतनी मसरूफियात की बिना पे एक वालिद की उससे महरूम भी कभी कभी रहते हैं, सब दोस्तों का, अजीज़ों का और आप सब मोहब्बत करने वालों का, कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया और मोहब्बत दी और इतनी हिम्मत दी कि आज ये सारा काम आप सब के सामने है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी कथा है मुरीद, मुर्शिद और मुरीद। मुरीद होते कौन हैं, ये मुर्शिद कौन होते हैं? नफ्स के कता मुरीद होते हैं, नफ्स के कता मुरीद होते हैं। मुर्शिद भी पहले मुरीद होते हैं। जो जितने शिद्दत से शदीद होते हैं वो उतने ही ज़्यादा मुरीद होते हैं। तो ये सब आप सब की नज़र ही है कि काम मुजस्समा साजी मैंने हुनर कदा से शुरू की। वहीं पे पहले दिन ही मेरी मुलाकात इरफान भाई से हुई। वो उस्ताद कम बने और दोस्त ज़्यादा बने, और मुझे यही होता है कि अब मैं ख़ुद भी पढ़ाता आ रहा हूँ 18-20 साल से। तो सबसे पहले जो मैंने ये चीज़ सीखी कि दोस्ती किसी भी चीज़ से हो जाए तो आप बहुत मुतमईन रहते हैं। तो दोस्ती करना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किताब से हो, अशख़ास से हो या अपने आर्ट वर्क से हो। तो दोस्ती बहुत ज़रूरी रिश्ता है। जब मैंने अदब की इसमें दुनिया में कदम रखा तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आया कि क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। तो बस उस पर एक छोटी सी नज़म है जो कि अब जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं गूंगा और बहरा होता चला गया। मैं अदब की दुनिया में बेअदब हूँ ठहरा, मैं अदब की दुनिया में बेअदब हूँ ठहरा, घड़ा अपने गिर्द खोद कर और कर रहा हूँ गहरा। चुप हूँ सुनकर सबकी तनकीद व तमहीद सजाद, चुप हूँ सुनकर सबकी तनकीद व तमहीद सजाद। पहले हो गया था कभी गूंगा, अब हो गया हूँ बहरा। इस सारे सफ़र में मैंने जो समझा कि उसका खुलासा जो है कि हकीकत कैसे और कब मिलती है, तो उसकी पहली चीज़ नियत है, फिर हिम्मत है, खिदमत, फिर किस्मत और फिर निस्बत जो आप सब दोस्तों से के साथ है, और उसके बाद अकीदत और फिर कहीं जाके मिलती है हकीकत। जी बहुत शुक्रिया। एक नज़्म है रूई का गोला। मीन्स बीइंग स्कल्प्टर, हम मिट्टी से खेलते हैं, पत्थरों से खेलते हैं, पत्थरों में तराशते हैं, लेकिन अपने अंदर हम कितने सॉफ्ट होते हैं ये हम कभी भी नहीं फील कर रहे होते हैं। तो उसको मैंने अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की है। मैं रूई का गोला हूँ। कहीं बादल देखते हैं तो उससे भी शबीह देते हैं कि मैं रूई का गोला हूँ, उड़ता फिरता हूँ डगर डगर, कभी रवैयों की गर्दो गुबार जज़्ब कर रहा होता हूँ, तो कभी किसी के ज़ख्मों पे मरहम बन रहा होता हूँ। कभी मौसम अपनी गरज बरस का बदला मुझसे लेते हैं, तो कभी बेमौसम होकर गिरता पड़ता हूँ। कभी बेवक्त लहजों की ठोकरें खाता हूँ, कभी बेवक्त लहजों की ठोकरें खाता हूँ, कभी सहराओं की तपिश सहते सहते पसीनों में भीग जाता हूँ, तो कभी खुद नुचड़ कर किसी की प्यास बुझा जाता हूँ, कभी सर्द कांटों से उलझता रहता हूँ, तो कभी कोई जलाकर मुझसे खुद को गरमा लेता है और मैं जल जल कर धुआं हो जाता हूँ। धुआं बनकर सबकी नज़रें बुझाता
धुआं बनकर सबकी नज़रें बचाता हुआ बादलों में गुम हो जाता हूँ। कभी बादलों में देखकर मुझको कोई रोटी के गोले से शबीह देता है और मैं फिर से रुई का गोला बन जाता हूँ और नई ज़िंदगी में जन्म लेता हूँ, फिर से धुआं हो जाता हूँ। मैं रुई का गोला हूँ, बस भटकता फिरता हूँ। एक और नज़्म है कि हम फ़नकार कौन होते हैं। फ़नकार है इसका टाइटल। अरे क्या कहना उन लोगों से हमें, अरे क्या कहना उन लोगों से हमें, ये तो वो हैं जो दिमागी बीमार समझते हैं मुझे। अरे क्या कहना उन लोगों से हमें, ये तो वो हैं जो दिमागी बीमार समझते हैं मुझे। कला को मेरी बस देख देख के दे देते हैं वाह, कला को मेरी देख कर बस दे देते हैं वाह, पूछो तो वाह वाह वैसे बेकार समझते हैं मुझे। बच जो जाऊँ इनके हथियारों से, बच जो जाऊँ इनके हथियारों से, दुनिया वाले कितना होशियार समझते हैं मुझे। फ़कत एक बार जो कह दूँ उनसे कुछ अपना, फ़कत एक बार जो कह दूँ कुछ उनसे कुछ अपना सज्जाद, सुन तो लेते हैं लेकिन बेवपार समझते हैं मुझे। आते तो सभी हैं अपने दिल की सुनाने मुझको, आते तो सभी हैं अपने दिल की सुनाने मुझको, बंजर हूँ पर हमवार समझते हैं मुझको। अरे क्यों तुम भी वाह वाह किए जाते हो, अरे क्यों तुम भी वाह वाह किए जाते हो, लोग तो लफ्ज़ों से भरा अंबार समझते हैं मुझको। सुनो मत किसी से कुछ कहना कौन हूँ मैं क्या हूँ, सुनो मत किसी से कुछ कहना कौन हूँ मैं क्या हूँ, ये दुनिया वाले तो सिर्फ उजड़ा फनकार समझते हैं। मिट्टी दे बावे। अमीन साहब की फरमाइश है मिट्टी के बावे। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कसूर से है तो कहीं मेरा बुल्ले शाह से भी एक निस्बत रही है। कसूर बिल्कुल मेरा है बिल्कुल। और इसमें आपको एक मुजस्समा साज भी मिलेगा और एक मुरीद भी मिलेगा आपको। मिट्टी दे बावे समझावण आंदा ते है हर कोई, समझावण आंदा ते है हर कोई, पर समझना आप क्यों नहीं चाहता कोई। ਤੋਲਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਤੋਲਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਦਾ ਕੋਈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ। दारू पी के इश्के दा सज्जू तू डोल गया है, दारू पी के इश्के दा सज्जू तू डोल गया है, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਕੋਈ। ਵਿਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਊ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੋਲ ਜਨਾਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਕਾਊ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੋਲ ਜਨਾਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਮੋਲ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਲ ਦਾ ਕੋਈ। समझावन आंदा तो है हर कोई, पर समझना आप नहीं जानता कोई। बस अपनी इससे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और इसमें सारी बातें हैं कि लिखना क्यों मेरे लिए ज़रूरी हुआ, और काम भी आप लोग देखेंगे। और इसी नज़म से मैं अपना इस तकरीब का भी इख्तिताम करूँगा और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए लिख देता हूँ, लिख देता हूँ मैं आंसू बहाता नहीं, लिख देता हूँ जब दुख की रंगीन स्याही ख़त्म हो जाए। गौर कीजिएगा, दुख की रंगीन स्याही, जब दुख की रंगीन स्याही ख़त्म हो जाए तो लहू बहाता नहीं, लिख देता हूँ।
कुछ कह ना पाऊँ कभी तो बस, कुछ कह ना पाऊँ कभी तो बस लिख देता हूँ। जब खुद ही न पढ़ पाऊँ अफसाना ज़िंदगी, जब खुद ही न पढ़ पाऊँ अफसाना ज़िंदगी लिख देता हूँ। बोझ जब बढ़ जाए नन्हे कांधों पर, बोझ जब बढ़ जाए नन्हे कांधों पर, पलकों के सिरहाने खुद को लिटाकर, आंखों में नींद दिल में सुकून लिख देता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप काम भी देखें और जो कोई बुक भी लेना चाहें, अभी चूँकि अजब भाई ने भी जिक्र किया, इस बुक की पब्लिकेशन भी इस किताब से मैंने ख़ुद नुक्ता स्टूडियो में शुरू की, तो कोई अभी इसकी हमने बहुत एक्सक्लूसिव कॉपीज़ प्रिंट की हैं, तो आप लोग जो अभी लेना चाहें तो भी मिल सकती हैं, और कोई प्री ऑर्डर करना चाहें तो वो भी हो सकती हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे भी हम इसको अवेलेबल कर रहे हैं। और वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप सबका। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप सब मेहमानों का, डीजी पीएनसीए और पीएनसीए का बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया, और बहुत शुक्रिया। चाय ऊपर मेज़ानाइन फ्लोर पे आप सबका इंतज़ार कर रही है, इससे पहले कि ठंडी हो जाए और माहौल गर्म रहना चाहिए, तो चाय पीते हैं और फिर साथ साथ काम देखते हैं और बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।